کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر اڑتا ضد کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحری اور افطاری میں کیا کھایا جائے؟ اہم سوال ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بہت سے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، معلومات بھی دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ سحری میں وہ کھانا ہو جو سارے دن کی بھوک پیاس پہ مددگار ہو، اور افطاری کے وقت جب سارے دن بھوکا رہے تو کھانا ایسا ہو جس سے توانائی بحال ہو جائے۔ اب ویسے کھجور کو ارشاد فرمایا گیا سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی کھجور بہترین سحری ہے، اور افطاری بھی کھجور سے کرنی چاہیے۔ جدید غذائی ماہرین کے مطابق بھی کھجور ایک انرجی بوسٹر اور زبردست غذا ہے۔ اب بعض کھانے ایسے ہیں جن میں لذت تو ہے لیکن غذائیت نہیں ہے، اور بعض کھانے ایسے جن میں غذائیت تو بہت زیادہ ہے لیکن برگر، پیزے، شاورمے جیسی لذت نہیں ہے۔ تو میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور کہ کھجور تو بہترین ہے، اس کے ساتھ سحری میں اور افطاری میں کون سے ایسے کھانے، پھل، سبزیاں ہیں جن کا چناؤ کیا جائے اور دسترخوان کی زینت بنایا جائے؟ ماشاءاللہ، کھجور میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت کچھ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ پہلے کے دور میں تو کھجور روٹی، بس کھجوریں کھا کر پانی پی لینا، اور توانائی اس میں یہ دیگر چیزیں جو خاص کر تلی ہوئی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ان میں غذائیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن بہرحال صحت کو نقصان کرتی ہے۔ تو روزے میں مطلب یہ کہ ایسی چیز کھائے کہ اس سے دن کو پیاس بھی کم لگے، مثلا دہی کا استعمال بھی کیا جائے۔ دہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے دہی، تو اس میں دہی بنانے کا اگر آپ طریقہ سیکھ لیں نا گھر میں تو ایک اچھی چیز بن سکتی ہے۔ جیسے کہ دودھ لیا اور مٹی کا کوڑا پیالہ اگر اویلیبل ہے تو میٹھا مدینہ، اس میں اچھی بنے گی دہی، ورنہ بہرحال کسی اور برتن میں، پلاسٹک میں نہیں کیا کرے، پلاسٹک خطرناک ہوتا ہے، اس میں خود اپنے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب پلاسٹک کے برتن عام ہیں، گرم گرم کھانا سالن اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں، ہے نقصان دہ۔ تو اب یہ کہ مثلاً آپ نے کسی برتن میں وہ دہی مزے کی نہیں بنے گی، مٹی میں زیادہ مزے کی بنے گی، تاہم یعنی یہ بنا لیا آپ نے، دودھ لیا نیم گرم، ان میں تھوڑی سی دہی ملا دیں۔ اچھا، پہلی بار جیسے بنا رہے ہیں تو اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ میٹھا دہی کھائیں تو اس میں شہد ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، وہ وائٹ چینی جو ہے سفید چینی، وہ تھوڑی سی کوئی بھی مٹھاس ڈال دیں، ہے نا، تھوڑی سی چلو چینی ڈال دی۔ اب یہ پہلی بار جو ہوا میٹھا،
اب اس میٹھے میں سے تھوڑا بچا لیا کریں، اور جب جب اس کو جمانا ہے نا تو اس میں وہ میٹھا دہی، اسی میں سے میٹھا دہی تھوڑا سا ڈال دیا کریں، تو یہ آپ کا دہی میٹھا بنے گا انشاءاللہ۔ فریج میں نہیں رکھنا ہے، کوئی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے بھلے یہ پڑا رہے باہر، انشاءاللہ۔ یہ دہی جو ہے نا، مجھے بازار کی دہی مزہ نہیں آتا، گھر کی دہی کی عادت خراب ہو گئی یا اچھی ہو گئی۔ ایسی زبردست ہاتھ جب بیٹھ جاتا ہے نا دہی بنانے والے کا تو دہی زبردست بنتی ہے۔ شروع میں تھوڑا ہو سکتا ہے رونگ نمبر لگتے رہیں گے، دودھ بھی خراب ہو جائے گا، پھٹ بھی جائے گی دہی، سمجھے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کرتے رہیں گے، جو میں نے طریقہ کار عرض کیا ہے، نیم گرم دودھ ہو، یعنی کہ ابلتا ہوا دودھ نہیں، بھلے ابالا تھا لیکن اب تھوڑا سا معمولی سے اس میں گرمی ہو، مطلب ایسا گرم کہ ہم آپ پئیں تو پی سکیں، تو یہ اس گرم پانی میں، گرم دودھ میں بس دہی ملانی ہے تھوڑی سی، اور اب اس کو رکھ دینا ہے، اور فریج میں نہیں بند کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بہترین دہی ہو جائے گی، ملائی بھی جمے گی اگر دودھ اچھا ہوا تو، دودھ پر بھی ہے نا۔ تو یہ دہی آپ اس طرح استعمال کریں، یا کوئی دہی کا دکان والا آپ ایسا ہو، آپ کو لگتا ہے خوف خدا والا اور یہ اس کی کوالٹی ملاوٹ سے پاک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ سارے وہی ہم دہی تو باہر کی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، گھر میں کوئی بناتا ہے تو کبھی کبھی آ جاتی ہے تو یوں مزہ آتا ہے، اچھی لگتی ہے جبکہ بنی اچھی ہو، بنانا آتی ہو، ورنہ پھر وہ دہی بھی اتارنا ایک حلق سے آزمائش ہوتی ہے۔ طاقت کی جو غذائیں ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے، روٹی ہے نارملی، گوشت ہے، سبزی، پھل، یہ استعمال ضرور ہونا چاہیے، یہ دونوں ہمارے کھانوں میں سے مائنس ہے۔ یہ معتکفین آتے ہیں اللہ والے نیک بندے، تو ان کو سبزی پکاؤ، سحری میں سبزی روٹی یا افطاری میں سبزی روٹی، پھر آپ حساب لگائیں کہ جس دن بریانی تھی اس دن کھانا کتنا بچا، ارے یار پورا ہی نہیں ہوا، اچھا، جس دن سبزی پکی تھی یار وہ دو ہاتھ دیگیں بچ گئی، یار کھایا ہی نہیں معتکفین نے۔ یہ میں ایک آپ نقشہ کھینچ رہا ہوں، نہیں کھاتے، سبزی بناؤ تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب سبزی بناتے ہی نہیں ہے معتکفین کے لیے، اور لگے کہ عبادت کرنے آتے ہیں۔ سبزی بہترین غذا اور طاقت کے لیے، توانائی کے لیے، صحت کے لیے، کئی بیماریوں کو بھگانے کے لیے ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی، اپنے حلق سے نہیں اترتی، اس کا کیا کریں۔ نہیں کھاتے لوگ، گھروں میں بھی نہیں، بچہ نہیں کھاتا، بچہ کیا نہیں کھاتا، بچے کا باپ کون سا کھاتا ہے، دن میں کتنی بار کھاتا ہے سبزی؟ ہاں بعض کھاتے، بعض شوقین ہوتے کھاتے، دبا کے کھاتے ہیں، تو ان کو کئی بیماریوں سے پروٹیکشن مل جاتا ہوگا، جو نہیں کھاتے وہ بیچارے پھنسے رہتے ہیں آزمائشوں میں۔ تو پھل سبزی یہ ضرور ہماری غذا کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سبزی بنانے کا ایک سبزی اترے اس کے لیے حلق کے نیچے، جیسے کہ پیٹھا آتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، پیٹھا غالباً بولتے ہیں، پیٹھا ہے، اور بھی کئی سبزیاں، کدو شریف تو ساری سبزیوں کا سردار، یہ میرے آقا نے اس کو پسند فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی سبزیوں میں آپ پکانے میں گڑ ڈال دیں، تھوڑا دیسی گڑ، اب دیسی بھی ملنا مشکل ہے تو چلو جون سا بھی گڑ ڈال دیں، آپ اس کو گڑ میں ڈال کر پکائیں، اللہ کرے گا آپ کا بچہ بھی کھا لے گا، باپ بھی کھا لے گا، امی بھی کھا لے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے کہ گڑ زیادہ پڑ جائے اور آپ بولے یار یہ تو کوئی حلوہ بنی ہے، تو ہاتھ بیٹھ جائے گا کہ کتنی سبزی میں کتنا گڑ ڈالنا ہے، اور اچھی طرح وہ پک جائے اور سبزی میں رچ بس جائے۔ یعنی گوار آتی ہے ایک پھلی، یعنی یہ گڑ والی آپ کو پلیٹ دی جائے گی نا تو آپ اس کو زردہ سمجھ کر سمجھو کھا لیں گے، اگر وہ صحیح پکی ہوئی ہو، گلی ہوئی ہو صحیح، تو بچے گی نہیں ہے۔ اتنی میں نے نوٹ کیا ہے گڑ والی گوار اتنی ٹیسٹی بن جاتی ہے۔ پیٹھا، پیٹھا یا پیٹھا بھول جاتا ہوں، ہے پیٹھا میرا خیال ہے، تو یہ بھی ایک سبزی ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، تو پیس کر کے اس کو بیچتے ہیں، اس میں بھی گڑ ڈالو،
کہ طبیعت خوش ہو جائے آپ کی. اس طرح بعض سبزیوں میں یہ گڑ بڑا موافق ہے ان کو، اور بچہ بھی کھا لے شوق سے. یہ ایک محاورہ ہو سکتا ہے بچہ کچھ زیادہ ہی ٹافیوں کا عادی آپ نے بنا دیا ہو اور اس کو بھوک ہی نہ لگتی ہو، تو اب وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ ٹافیاں اور یہ تو بڑے بھی کھا رہے ہیں، تو بچے تو پھر کھاتے ہی ہیں، تو ان کی بھوک تو مر جاتی ہے. پھر طرح طرح کی بیماری، تو آئے دن پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، تو منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں بچوں کے بیچارے. تب تو یہ ٹافیاں اور یہ چپس، گلے سڑے چپس ہوتے ہیں، مطلب بالکل یعنی کہ تھرڈ کلاس تیل میں تلے ہوئے. سب نہیں، ہاں میں جو بھی بات کرتا ہوں میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. تو اسی طرح ٹافیاں گولیاں معیار تھوڑی ہوتا ہے ان کا. ایسے مکوڑے اور اس پہ مکھیاں چمٹی ہوتی ہوں گی. جب یہ چینی کی اور شیریں بناتے ہوں گے چینی، تو پھر سیکرین بھی ٹھوکتے ہوں گے، طرح طرح کی خوشبوئیں ٹھوکتے ہوں گے اس میں. اور یہ خوبصورت پنی میں آپ کو ملتی ہے، تو نام سن کے بھی بس وہ مزہ آ گیا. نام سن کر مزہ آیا نا، اسی سے گزارا کرنا چاہیے. منہ کے اندر ڈالنے میں رزق. گلے پکی جاتے ہیں نا بچے، آئے دن ٹھاؤں ٹھاؤں کرتے رہتے ہیں، نزلہ تو بخار تو کھانسی، پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. بند کرو چاکلیٹ، بند کرو ٹافیاں، ختم کرو مطلب یعنی کہ چپس وغیرہ. پھر دیکھو بچہ کب بیمار ہوتا ہے. دورانیہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. لیکن بچوں سے چھڑانا آسان نہیں ہے. بچوں کی تو یہ سی بس لت پڑ جاتی ہے کہ نہیں چھڑا سکتے. جان کو آ جائے گا بچہ، لیکن جان بچانی تو جان کو آنے دیں اس کو. ظاہر ہے کہ کوشش کرے آدمی کم سے کم دے اس کو. بے تحاشا کھا رہے ہوتے گھروں میں بھرے ہوتے ہیں، مطلب یہ ٹافیاں اور یہ طرح طرح کی گولیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بابا جان، رمضان کریم کے پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تینوں عشرے میں کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ مخصوص دعا تو ایک تو لیلۃ القدر کی، تو لیلۃ القدر بھی ہم تو ظاہر کہ پتہ چلے کیسے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں؟ پھر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور ابھی ہم نے دعا پڑھی تو جب رمضان تشریف لاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. اور مخصوص عشروں کی دعائیں پڑھنا یاد نہیں ہے. رحمت کا عشرہ ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ رحمت کا نزول ہے. پھر دوسرا عشرہ ہوتا ہے مغفرت کا، اس میں خصوصاً مغفرتیں ہوتی ہیں. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اس میں جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ملا ہے ہمیں کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں کرتی ہیں، تو کیا جو اٹیچ باتھ روم ہے اس میں اگر غسل کریں تو اس سے اعتکاف کو فرق پڑے گا؟ مسجد بیت جیسے پورا کمرہ بھی اگر بنا لیا ہے تب بھی باتھ روم یہ اس کا اہل نہیں کہ یہ اس میں شامل ہو سکے، یہ الگ چیز ہے. تو اس لیے باتھ روم یہ خارج مسجد بیت، تو بلا ضرورت اس میں عورت جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ غسل کرنے کے لیے جائے گی تو اعتکاف ٹوٹے گا اس کا. اس میں یہ ہے کہ جیسے غسل فرض ہو گیا تو اب کوئی
اس روم میں انتظام نہیں ہو سکتا غسل کا، تو اب یہ کہ اس مقصد کے لیے جا سکے گی. اسی طرح وضو کے لیے جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے معتکفین کے لیے بھی یہی مشورے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں ممکن ہے نا یہ غسل کرنا یا وضو کرنا، کچھ بچھو کر بڑے سے برتن، وہ بڑا وہ ٹب آتے ہیں نا اس کو اس میں. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ عوام میں اتنی احتیاط ہی نہیں ہے. اس نے تو مسجد کے میں پانی پینے کی جو رکھے نا کولر، تو یہ بھی مطلب ان کا عوام ہے. العوام کالانعام، یہ کہاوت ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، ان کے ٹھکانے نہیں ہوتے، کیا کیا کچگھاڑ پانی کر دیں. تو اندر جیسے کہ یہ وضو کے لیے مشورہ ہے کہ بھلے آپ کولر اس میں رہے آپ کے مطلب حمام میں یا جو بھی واش روم ہے، حصہ تو ہوتا ہے نا، تو اس میں مطلب وہ رہے کولر، تو ہاتھ بڑھا کر جب ضرورت پڑے آپ دھو لیں. اب وضو اندر بیٹھ کر آپ کریں، بھلے ہاتھ بار بار جائے گا نل سے پانی لینے کے لیے. پھر یہ کہ اگر وہاں کچھ آپ بچھا لیں، کوئی برتن رکھ لیں، پانی اس میں گرے، اور اگر آپ کی مسجد بیت میں بھی کوئی پانی گرتا ہے تو اس مسجد بیت کا حکم یہ جو مسجدیں ہیں ان جیسا نہیں ہے، فرق ہے اس میں. تو اس کی ادب تو ہے، ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر بے ادبی کی، جوتے پہن کر اس میں چلے پھرے، بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی ناپاک ہے تو وہ بھی اس میں رہ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس میں گناہ گار نہیں ہے. اس میں فرق ہے دونوں میں. تو وضو اگر کمرہ پورا کر لیں مسجد بیت تو آسانی ہو سکتی ہے. بیسن بھی اگر کوئی عارضی طور پر کوئی ایسا کاریگر ہے وہ لگا سکتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے، اور گندگی نہیں ہوتی. مین گندگی نہ ہو، خوشبودار رکھنا یہ افضل ہے اس کو. تو بھلے بیسن بھی لگتا ہے، ممکن ہے تو اس میں وضو بھی کر لیا جائے، لیکن پانی گرے گا، اس میں خطرہ ہی ہے. گناہگار نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے. تو اس لیے وہ جو طریقہ میں نے بتایا، کولر کو بڑا سا اونچا رکھ دیں، اس میں وضو کرتے ہیں. کولر یا جو بھی اس طرح کی کوئی ٹنکی رکھ لیں، پانی ادھر ہی گرے، خود باہر رہیں. اب تھوڑے بہت کوشش تو کرنی پڑے گی، جنت میں بھی تو جانا ہے نا، محنت تو کرنی پڑے گی. مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑی محنت تو وہ جیب کو یا مال کے بیلنس کو ہوتی ہے نا. ویزا لگاؤ، اس کے پیسے، اس کے پیسے، وہ پیسوں کے بغیر پھر ٹکٹ. اب رمضان میں جانا ہے، رمضان مدینہ دیکھنا ہے، چیک کرو جیب ہے، پتہ نہیں ٹکٹ کتنے لاکھ کا ہوگا یار رمضان میں. تو پھر یہ کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ایک، تو پھر وہاں جا کر مکان لینا ہے، تو وہاں اور یہاں کی غذاؤں کے بھاؤ میں بھی فرق ہے. یوں مطلب مدینے جانا تو بھی خرچہ، اور لوگ کرتے ہیں، گوارا کرتے ہیں بالکل. جو پیسے مدینے جانے کے لیے کام نہ آئے وہ کس کام کے پیسے یار؟ مدینے تو جانا ہے. تو اب یہ کہ مدینے جانے کے لیے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں تو یوں دل پر یوں ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو ہوئے گا نا. تو جنت میں جانے کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنی پڑے گی نا. جانے کے لیے عبادت میں مشقت تو ہے، محنت تو ہے نا. یہ اعتکاف جو ہے بھی محنت کے، اس میں آپ لوگوں کو محنت ظاہر ہے. استنجا خانے جاؤ تو لائن، تو وضو خانے میں تو یہاں بھیڑ، ایسا ہوتا ہوگا. حالانکہ ہمارے استنجا خانے بہت سارے ہیں، وضو کے نل بھی سینکڑوں ہیں، پھر بھی 4000 معتکف پتہ چلا ہے کہ یہ ایک مہینے والے 4000 پہنچ گئے. ابھی تو 10 دن والے باقی ہیں. پھر بیچ میں آنا جانا بھی رہتا ہے، کچھ تھوڑے دن رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو پھر اور سائیکل چلتا رہتا ہے، رولنگ ہوتی رہتی ہے، اور آتے ہیں اور جاتے ہیں. پھر 10 دن کے لیے اس میں سے کوئی ظاہر ہے پھر اس میں بھی چلے جاتے ہوں گے. بعض نئے نئے ہوتے ہیں نا، تو ان کو گھبراہٹ پہلے دن، دوسرے دن، 1-2 دن تو گھبراہٹ ہوگی نئی جگہ میں. تو اب بھی ہو سکتا ہے جن کو گھبراہٹ ہوئی وہ جا بھی چکے ہوں، کچھ اکا دکا، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اگر گھبراہٹ ہوتی ہے، بعضوں کو پیٹ میں ٹریفک جام ہوتا ہے، تو اس طرح کچھ عوارض پیش آئیں گے. لیکن یہ 1-2 دن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ معاملہ لائن کلیئر ہو جاتی ہے. شروع میں دل نہیں لگتا،
پھر ایسا 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 دل لگتا ہے کہ بس وہ تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. دیکھو نا، ایک آپ کو اسے ملیں گے جو پچھلے سال بھی تھے اور پچھلے سال بھی تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہاں اعتکاف کر رہے ہوں گے. اب مجھے تو یاد نہیں ہے 1 مہینے کا اعتکاف کب سے شروع ہوا ہے، کتنے سال ہو گئے. یہ ایسے بھی ملیں گے جو پہلے سال اعتکاف کیا تھا 1 مہینے کا عالم مدنی مرکز ثانی مدینہ، تو اب تک یہ بلا ناغہ آ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ اس میں بیٹھے بھی ہوں ایسے. تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تھے، پچھلے سال والے ہیں کچھ اس میں جنہوں نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا. ہاں دیکھو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو یہ دوبارہ آ گئے نا، تو ان کو کچھ مزہ آیا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی، سیکھنے کو ملا، اس کی قدر پیدا ہوئی. تو بعد ایسے ہوں گے جو پچھلے سال نہیں ہوں گے تو اس سے پچھلے سال ہوئے ہوں گے. تو یوں آنا جانا بھی رہتا ہے، مجبوریاں، مصروفیت، گھر کے مسائل، کام کاج، یہ بھی ہوتے ہیں انسان کے. تو یوں مطلب دل لگانا ہے، جنت میں جانا ہے وایا مدینہ. ہاں تو دل لگانا ہے، تھوڑی مشقت برداشت کرنی ہے. گھر جیسی نیند بھی نہیں ملے گی، گھر جیسا کھانا غذا یہ آپ کو یہاں ظاہر ممکن ہے کہ آپ کو یوں لگے کہ نہیں ملتا. آج تو ویسے بریانی تھی، افطاری ہم نے دیکھی تھی. تو یہ تو ایک آئٹم جو تھا دنیاوی اعتبار سے ایک تعداد ہے جن کا فیوریٹ تھا. بدل بدل کے آئٹم دیتے کہ روز بریانی کھائیں گے تو بھی آپ کو شاید پھر مزہ نہیں آئے گا. تو ماشاءاللہ یہ مخیر اسلامی بھائی دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں اور ہم آپ کو کھلاتے ہیں. صحیح بات یہ کہ آقا کا ایک مطلب ارشاد ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو جو بھی رزق یہ ملتا ہے نا، یہ آقا کی تقسیم سے ہم کو مل رہا ہے. بس جس پر نظر کرم ہو جائے، جس کی جیب پر نظر کرم ہو جائے تو کہ جیب میں ہاتھ جائے گا نکل آئے گا، سمجھے، اور کام چلتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد افضل اتاری گجرات سے مفتی صاحب کے مزار سے عرض کر رہا ہوں. مفتی احمد یارحیٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ روزانہ بعد عصر پیدل ایک مزار پر جاتے تھے. آپ سے سوال یہ ہے کہ علمی اور دینی کام کرنے والوں کے لیے پیدل چلنا کتنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو پتہ چلا کہ آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے عصر کے بعد. تو اب جو علمی کام کرے یا نہ کرے، پیدل چلنا ذرا سب کے لیے مفید ہے، ضرورت ہے اس کی. پیدل نہیں چلتے تو پھر یہ کہ مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. ہاضمہ پیدل چلنے سے آپ کا درست ہوگا، اور بھی مطلب یہ پٹھے اور رگیں اور نسیں اور گوڈے اور یہ سب مطلب مومنٹ ملے گی اس کو. لیکن بہترین ورزش ہے پیدل چلنا. پیدل نہ چلنے کی وجہ سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں، جن میں ایک فیٹی لیور بھی ہے، یعنی جو کھا کر بیٹھ جائیں گے، مسجد میں بھی جانا تو پھر کر کے اسکوٹر سٹارٹ کی اور پہنچ گئے، نہیں چلتے مطلب. تو ان کو پھر ان کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے فیٹی لیور کا. ہوگا مطلب زیادہ گھمانے کا ہوگا، جگر کی چربی، یہ پھر کئی بیماریاں اس سے. پانی نہیں پیتے، اس سے بھی فیٹی لیور. پانی نہیں پینا، پیدل نہ چلنا. تو اب میں تو پیدل ایک دور میں چلتا تھا، مطلب وہ لمبے لمبے راؤنڈ لگاتا تھا جب سیکورٹی ایشو نہیں تھا. اب ظاہر ہے میں بھی آزمائش میں آ گیا ہوں، باہر تو یہاں راؤنڈ تو نہیں لگا سکتا. میں فیضان مدینہ میں بھی چلتا رہتا تھا، چلتا تھا باقاعدہ. شاید ہر پلر کو میں نے کلمہ پڑھ کے گواہ کیا ہوگا. میں گواہ کرتا تھا، پلر کے پاس جا کر اس کو کلمہ سناتا تھا کہ قیامت کے دن گواہی دے کہ اس نے کلمہ پڑھا تو یہ مسلمان ہے. اب تو خیر رش بھی اتنا کہ چلنا ہی مشکل ہے، لیکن ایسے اوقات آتے ہوں گے جس میں لوگ وضو، استنجا، پھر یہ کھلا آسمان، اس کے نیچے چلے جاتے ہیں تو جگہ تو بن جاتی ہوگی. تو آپ بھی چاہیں تو کلمہ پڑھ کے سنا دیں کہ پلر کے پاس جا کر، یہ بھی کام ملے گا آپ کو یار، اور ہے بھی اچھا کام نا، ثواب کی نیت سے کریں گے تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। मोबाइल यूज़र जो होते हैं इनके लिए पैदल चलने का एक मौका ये भी हो सकता है कि वो जो अपने वॉइस मैसेजेस इनको सुनने हैं या इनको वॉइस मैसेजेस करने हैं, तो बाज़ औक़ात देखते हैं तो मजमूई तौर पर 15 मिनट 5 मिनट 20 मिनट के बाज़ औक़ात वॉइस मैसेजेस होते हैं कि तो मौका होता है कि अगर आप वो पैदल चलते चलते अगर वॉइस मैसेज सुन लें और अगर आपको जवाब देना है तो वॉइस चलते चलते वॉइस मैसेज के जवाब दे दे, तो ये भी बाज़ औक़ात एक काम का काम हो जाएगा। पैदल चलते हुए वॉइस मैसेज तो क्या भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। मेरा ख्याल है इससे क्या लगता है आपको कि फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं ऊपर से, घर में नहीं होते पैदल चलने वालों में, घर में दीवार से टकरा जाएगा, कोई आ रहा है उससे टकरा, घर में टकरा जाएगा। घर में एक्सीडेंट नहीं होते यार आपस में। तो बहरहाल ये ये पैदल चलना शायद कम मुफीद होगा कि अब ये बोल रहा है, अब फिर वो कहीं टकरा गया तो ये स्टॉप तो होना पड़ा इसको, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, अब ये क्या है, इसको पढ़ने के लिए रुक गया। ये सब मतलब मिक्स है। मैं खुद भी पैदल चलते चलते मतलब घर में अब तो ये काम 12 किए मैंने, करता रहता हूँ, समझो ये। तो घर में ऐसा हो कोई चीज बीच में होनी नहीं चाहिए कि जिससे आदमी टकरा जाए, ये एहतियात करनी है। लेकिन मुफीद तो ज्यादातर ये कि आदमी फ्री होकर, फ्री माइंड होकर वो पैदल चले। पार्क बने हुए पैदल चलने के, सुबह फजर में हवा भी साफ और गाड़ियां भी आमतौर पर बंद होती है सुबह सवेरे, ऐसा निकलती है तो इनके धुएं गर्द वगैरह ये सब छट चुकी होती है। इसमें पार्कों में पैदल चलने के ट्रैक बने होते हैं, रास्ते गोलाई में और यूं बल खाते हुए, इसमें चले ना तो शायद फायदा ज्यादा हो। तब दरख्त भी होते हैं और इससे अपने ताज़ा हवा भी मिलेगी, सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सय्यदी हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे क्या आपको मुलाकात का शर्फ नसीब हुआ है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। या मैं हजरत से बहुत पहले से मुतारिफ हूँ। जब आपकी वफात हुई ना तो वो भी मुझे पता चला था कि 3 रमज़ान को, शायद 3 रमज़ान को मुझे पता कि आज मुफ्ती अहमद यार खान साहब वफात पा गए रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बार हमारी मतलब है कि ये आए थे हज करके कराची, तो हमारी कम्युनिटी कुतियाना मेमन एसोसिएशन, ये हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या मतलब इदारा है, तो हम कुतियाना के हैं, गुजरात का एक ऐसा गुमनाम वो गांव था कि जिसमें स्टेशन भी नहीं था ट्रेन का। मैंने नहीं देखा हो उस वक्त, अब तो शायद हो सकता है कि अब उसमें प्रोग्रेस हो गई है। तो इसका हॉल था, कम्युनिटी हॉल। इस हाल में इनका बयान रखा गया था। मैं चूंकि मुतारिफ था, हमारे जो भी दोस्तों का हल्का था, तो हम लोग मतलब गायबाना तारुफ था और हम मुतासिर थे इनसे, किताबों की वजह से, नाम भी सुना था इनका। तो हमने इनके मतलब मैंने कि वहां जाकर बयान सुना था और बड़ा इल्मी बयान था, जैसे इल्म का एक चश्मा है जो उबल रहा है और लोग सैराब हो रहे हैं। तो इसी में इन्होंने अपना वो वाकया सुनाया था हज पर जो हुआ था इनके साथ, मदीने शरीफ में हुआ था कि इनका हाथ जो था, इनकी हड्डी टूट गई थी। इन्होंने बताया मेरी हड्डी टूट गई, तो अब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, इससे जोड़ेंगे। तो मेरे दिल में आया कि तो मदीने की चोट है, तो मैंने इसको चूमा। मैंने कहा मदीने के दर्द तेरे लिए मेरे दिल में जगह है। तो बोलो मेरा दर्द तो ठीक होना शुरू हो गया। फिर यूं हिला कर आपको हैरत होगी, बताया इन्होंने, देखो मेरी हड्डी टूटी हुई है करके बताया, लेकिन मुझे दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि ये आशिक रसूल भी थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मदीने का इश्क इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था।
جو آپ نے دیکھا. غالباً 4 حج انہوں نے کیے. اس دور میں حج ہماری اس دور کی طرح آسان نہیں ہوتا تھا, پرانی بات ہے نا, لیکن انہوں نے یہ کیے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے, پڑھا ہے میں نے. تو یہ ایسے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنا ان کی عقیدت تھی, محبت تھی, تو آنکھوں سے زیارت تو مجھے کنفرم ہے. اب وہ ہاتھ ملائے نہیں ملائے تو یہ یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ تو ملائے ہوں گے, اب یاد نہیں ہے مجھے. رش, اب رش تو میں بھی تو جوان تھا اس وقت, میرے وہ رش کیا بولتا ہے. ایسے ہجوم میں ملاقات کی ہے میں نے. ملتان میں اجتماع ہوتا تھا صحرا مدینہ, اس میں نے اجتماع کے بعد ملاقات کی ہے. اچھا بھلا بھاگ کھڑا ہو, اور لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے. ہفتہ وار اجتماع میں مجھے لوگ ملتے تھے, کوئی مطلب ظاہر کہ یہ سب صورتیں تو تھی نہیں گلزار بھی میں, تو یوں آتے تھے ہر آدمی جو گلے ملے, تو گلے ملتے دھکے مارتے مجھے دیوار سے لگا دیتے تھے. میں جوان تھا. اب ذرا یہ سب مطلب خواب ہو گئے, یادگاریں ہیں ماضی کی اس طرح کی. تو اس لیے ملا تو ہوں گا میں, ایسا لگتا ہے مجھے, لیکن یاد نہیں ہے. تو میں کیسے کہہ دوں ملا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے بعض لوگ مزاحیہ لطیفے اور ٹک ٹاک بناتے ہیں جس میں سحری افطاری اور روزے وغیرہ کے حوالے سے الٹے سیدھے جملے بولے جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ پھر لوگ اس کو فارورڈ کرتے اور اسٹیٹس لگاتے ہیں. رہنمائی فرما دیجیے. اصل میں آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے لطیفے بناتے ہیں فنی, اور کبھی سحری کے نام پر تو کبھی کباب پکوڑے کو لے کر, اور کبھی افطار کے حوالے سے یہ لطیفے عجیب و غریب قسم کے بنائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ فارورڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر اسٹیٹس وغیرہ پر لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں. وہ مجھے تو پتہ نہیں کس طرح کے لطیفے بناتے, آپ کو علم ہو تو. یعنی بعض اوقات تو انتہائی تشویشناک یہ لطیفے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے بھی بعض اوقات مذاق بن رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس میں یعنی تشویش ہوتی ہے بعض اوقات. یعنی ہر ایک کو کفریہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ بہرحال بنانے والے کو توبہ کرنی چاہیے. اور پھر وہ ایک جگہ رکے بھی نہیں ہوتے, وہ پھر چل ہی رہے ہوتے ہیں. اب فیس بک پہ ڈال دیا تو اس کو واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا, تو پھر وہ آگے سے آگے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, مذاق بنا کے رکھ لیتے ہیں. یعنی رمضان کی جو ساعتیں ہیں برکتوں والی, ان کے اندر یہ ان کے مزاحیہ لطیفے چل رہے ہوتے ہیں. رمضان کی توہین کرنا یہ تو کفر ہے, روزے کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے. اب وہ جیسا چٹکلا اگر اس میں واقعی رمضان کی توہین ہے یا معاذ اللہ روزے کی توہین ہے, تب تو یہ کفر ہو گیا. لیکن اب کوئی سامنے آئے نا چٹکلا, تو اس پر ظاہر آدمی غور کرے کہ کیا حکم ہونا چاہیے. مطلق کرنا ہر ایک کو تو کفر کہنے سے رہے. لوگ واقعی منہ پھٹ بہت ہوتے ہیں. نماز روزے کے بارے میں ایک تو یاد آ گیا مجھے کہ نماز بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, نعوذ باللہ. یہ بھی ایک روزہ وہ رکھے کہ جس کے بعد کھانے پینے کا نہ ہو, یہ تو کفر, اس کو تو لکھا ہے باہر شریعت میں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں, بیوی کے پاس سونا ہے اور اس پہ زکوٰۃ بھی بنتی ہے. وہ سونا بیوی کی ملکیت میں ہے, تو کیا اس صورت میں شوہر کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی, جبکہ شوہر کمزور ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی کو دینی ہے, دوسرا اس کی طرف سے دے یہ اس کا پابند نہیں ہے. بیوی پر اگر زکوٰۃ فرض ہے, سونا ہے, تو اسی کو دینا پڑے گا بیوی کو. شوہر پر تو فرض ہی نہیں ہے کہ اب وہ کمزور ہے, اللہ اس کو بھی طاقتور کر دے, یہ بھی رائے خدا میں زکوٰۃ اپنی دینے کے قابل بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یار امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگوں نے جو ہے وہ لاکھوں روپے کسی کو اگر قرض دیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کا قرض ان کو واپسی ریٹرن نہیں ملتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ہم نے جو ہے زکوٰۃ انہی پیسوں کی نکال دی، اب کیونکہ ہمارے کو وہ پیسے تو نکل نہیں رہی ہمارے، تو یہ جو پیسے ہیں یہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ان کو دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ قبضہ دینا ہوتا ہے، اپنے قبضے میں آئے نا پھر ان کو اگر وہ حقدار ہے تو دے. اب جو پیسے نہیں نکال رہا وہ دے نہیں رہے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دوں گا تو اس کو کھا گیا کہنا ظاہر کہ درست نہیں ہے. تو بہرحال لے کے اس کو یہ اس طرح کہہ دینے سے کہ میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر رقم وہ ساری اس نے لاکھ روپے قرضہ ہے مثلا اس کو معاف کر دیا تو وہ معاف تو اس کو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اب اس لاکھ پر جو زکوٰۃ بنے گی وہ اس کو مطلب یعنی کہ دینی اس پر فرض نہیں ہوگی، کیونکہ مال اس کے قبضے میں تھا ہی نہیں، لیکن قرضہ ڈوبا نہیں تھا تو بھی پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ اس کو جب تک وہ دے تو اکٹھی دینی ہے نا. مطلب پہلا سے بھی دے سکتا ہے لیکن جب آئے گی فرض تو اس وقت ہوگی جب آئے گی، ہاں قبضہ آئے گا اس کا، اور ابھی قبضے میں ہے نہیں. اب جو پچھلے سالوں کا آپ نے فرمایا کہ اگر پچھلے سالوں کی لازم ہے اس کے اوپر، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو معاف کیا ہے اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اس صورت میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، اور اگر جس کو معاف کیا ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ یہ معاف نہیں ہوگی، وہ اسے ادا کرنا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا، لیکن وقت ختم ہونے کے بعد کچھ ذرات گلے سے اترتے محسوس ہوئے، روزہ ہوا یا نہیں؟ اگر سحری کے وقت کا کوئی چیز تھی تو اگر چنے کے برابر کوئی دانہ یا روٹی کا کوئی بھی ایسا یا چنے کے برابر اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹے گا، وہ بھی روزہ یاد ہو ورنہ نہیں ٹوٹے گا. پہلے کا ہو، باہر کا پھر الگ مسئلہ ہے کہ باہر تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی جیسے تل کی مثال دی، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا. فیضان رمضان کا باب احکام روزہ پیج نمبر 136 تا 137 136 to 137. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس نے کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک
وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.